بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب ہمارے سامنے ہے، کس طرح سے وہاں مسلمانوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ میں قتل کیا گیا، مسلمانوں کو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ہوا، وہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اب اس سے متعلق بہت سے سوالات آ رہے ہیں، کچھ حضرات معلوم کر رہے ہیں کہ جو حضرات قتل ہوئے ہیں کیا ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک جو دلی کے فسادات کے دوران مارے گئے ہیں ان سب کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، وہ سب کے سب شہید کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور آخرت کے اندر ان کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا اسے دیکھ کر دوسرے لوگ حسرت کی نگاہیں ان کے اوپر ڈال رہے ہوں گے اور حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ درجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بلا شک و شبہ ان سارے حضرات کو جو فسادات کے دوران مارے گئے ہیں ان سب کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی جانب سے شہادت کا درجہ حاصل ہو جانا۔ ظاہر ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے اوپر اتنے زیادہ چلنے والے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام ان کو عطا کیا، تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال جو حضرات بھی فسادات کے دوران مارے جاتے ہیں ان سب کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پر ہے کہ ہندو مسلم فساد میں جو مسلمان مقتول ہو اس پر بھی شہید کامل کے احکام جاری ہوں گے، اور اسے بلا غسل و کفن نماز پڑھ کر دفنا دیا جائے گا۔ یعنی غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس کپڑے میں وہ ملے ہوں گے انہی کپڑے میں ان کو دفن کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ لوگ اسی طرح سے حاضر ہوں گے۔ تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ نماز پڑھ کے اسی طرح سے ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو بلا شک و شبہ ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا ہے جو حضرات فساد کے دوران مارے گئے ہیں، یا کہیں بھی اگر فساد ہوتا ہے اور کوئی مسلمان مارا جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک سوال تو یہ کیا جا رہا ہے، ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جو مسلمانوں کا مالی نقصان ہوا ہے تو کیا مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بہت سے حضرات زکوٰۃ سے متعلق سوال کر رہے ہیں، بہت سے حضرات انٹرسٹ سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہاں کے دلی کے مسلمانوں کو ہم انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، سود کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو بلا شک و شبہ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر ہے کہ اگر کسی علاقے میں فساد پھیل جائے تو جو لوگ فساد سے متاثر ہو کر بے گھر اور بے بس ہو گئے ہوں ان کی امداد میں زکوٰۃ کی رقومات صرف کرنا جائز ہے، بلکہ ایسے مصیبت زدہ لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں ایسے ہیں کہ جن کو امداد کی ضرورت ہے تو ان کو آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن حضرات کے ذریعے سے آپ پیسے دے رہے ہیں، پیسے ان تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کو یہ بتا کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لہذا جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے انہی کے اوپر اس پیسے کو خرچ کیا جائے۔ ایسے جب انٹرسٹ کا پیسہ دیں تو بتا کر کے دیں کہ یہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے اور اسے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہی کے اوپر اس کو جو ہے خرچ کیا جائے۔ اور زکوٰۃ ہی کی رقم، زکوٰۃ عام طور سے رمضان المبارک کے اندر نکالی جاتی ہے، تو رمضان المبارک تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زکوٰۃ پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر رہتے ہیں کہ رمضان المبارک آئے گا تو تبھی ہم زکوٰۃ دیں گے، تبھی ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ رمضان المبارک تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اب زیادہ ضرورت ہے آپ کے پیسے کی، لہذا آپ ابھی سے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہے لیکن ایسے ہی وہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو بلا شک و شبہ تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج ان کو دلی کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ضرور ان کے کام آنا چاہیے۔ البتہ پیسے اور رقم دیتے ہوئے اس کا خیال رکھیں، ایسے میں بہت سے دھوکے باز لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے رقم ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جس تنظیم کے ذریعے سے بھی آپ پیسے ادا کر رہے ہیں یہ تحقیق کر لیں کہ وہ معتبر لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کسی بھی معتبر تنظیم کے ذریعے سے پیسہ دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی فراڈی شخص کو آپ دے دیں جو آپ کے پیسے مستحقین تک نہ پہنچا سکے۔ تو بہرحال چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے سود کا پیسہ ہو، یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے اگر آپ وہاں کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔